جنگ میں کامیابی بے مثال، قوم کا بلند مرال، مورکہ حق کی فتح کے بعد آزادی کا جشن بھی کمال، وطن سے محبت کا مثالی اظہار، ملک بھر میں 78واں یوم آزادی اور مورکہ حق میں فتح کا جشن ملی جوش اور جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ بھارت کے S-400 فضائی دفاعی نظام کو تباہ کرنے والے پاک فضائیہ کے پائلٹ کی خصوصی پذیرائی، ایوان صدر میں پاک فضائیہ کے افسر اور ونگ کمانڈر ملک رضوان الحق کو تمغہ بصالت کا اعزاز عطا کیا گیا۔ وزیر اعظم نے ونگ کمانڈر ملک رضوان الحق کو اعزاز عطا کیا۔ گلگت بلتستان میں بارشوں اور سیلابی ریلوں سے تباہی، ہلتی اور غزر میں خاتون سمیت 4 افراد جاں بحق۔ ترجمان گلگت بلتستان حکومت کے مطابق دیامر کے علاقے بونر میں 2 افراد سیلابی ریلوں میں بہہ گئے۔ بابو سر میں لینڈ سلائیڈنگ سے بچہ زخمی ہو گیا۔ وطن کا ہر بچہ قومی جذبے سے سرشار، ننھے ننھے پاکستانی بچوں نے یوم آزادی کے مناسبت سے منفرد اور زبردست تیاری کی۔ ملک کے ہر گلی کوچے میں بڑوں کی طرح ننھے منھے بچے کا بھی وطن عزیز سے محبت کا اظہار۔ بلوچستان کے دل گوادر میں جشن آزادی اور مورکہ حق کی مناسبت سے رنگا رنگ تقریب، بچوں نے ملی نغمے پیش کیے، خوبصورت پرفارمنسز سے حاضرین کے دل جیت لیے۔ موسیقاروں کا ملی نغموں اور دھنوں کے ذریعے وطن سے محبت کا اظہار۔ ڈیرہ بگٹی بھر میں قومی پرچموں کی بہار، چمن، سوئی، لرالئی، پشین، ہرنائی، نوشکی، قلعہ سیف اللہ، ژوب، سبی، کوہلو میں جشن آزادی کی تقریبات منعقد کی گئی۔ یوم آزادی پر امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی پاکستان کو مبارکباد۔ پیغام میں کہا کہ پاکستانی عوام یوم آزادی منا رہے ہیں، انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ امریکہ انسدادی دہشت گردی اور تجارت پر پاکستان کے اقدامات کو سراہتا ہے۔ ہم اقتصادی تعاون کے نئے شعبوں کی تلاش کے منتظر ہیں، جس سے دونوں ممالک کے لیے خوشحال مستقبل کو فروغ ملے گا۔ قوم کو جی ٹی وی نیوز کی جانب سے جشن آزادی اور مورکہ حق کی کامیابی پر مبارکباد۔ جی ٹی وی نیوز کے ہیڈ آفس اور بیوروز میں جشن آزادی کی تقریبات، ملک و قوم کی سلامتی اور خود مختاری کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ شہر قائد کے باسی ہو جائیں تیار، بادل برسیں گے دھواں دھار۔ محکمہ موسمیات نے کر دیا خبردار، 18 سے 23 اگست کے دوران بارش سے 1 سے 2 اسپیل آ سکتے ہیں۔ شہر میں معتدل شدت کی بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مانسون کا سسٹم 17 اگست کو رات گجرات کے راستے سندھ پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ مانسون کے سسٹم سے سندھ میں کہیں کہیں تیز بارش بھی ہو سکتی ہے۔ دنیا بھر میں یوم پاکستان ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ نیپال، متحدہ عرب امارات، عمان، سعودی عرب، بیجنگ اور دیگر ممالک میں پاکستانی سفراء نے سفارت خانوں میں جھنڈا لہرایا۔ مورکہ حق کے حوالے سے تقریب کا بھی اہتمام کیا گیا۔ امریکی کانگریس کے رہنماؤں نے پاکستان کے یوم آزادی پر مبارکباد پیش کی۔ 14 اگست اور دیگر قومی اہمیت کے دنوں پر پی ٹی آئی کا احتجاج معمول بن گیا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے پی ٹی آئی کو آڑے ہاتھوں لے لیا، بولے کہ ایک شخص قومی دنوں پر اپنی جماعت کو فوقیت دیتا ہے۔ پی ٹی آئی نے کبھی دہشت گردی کی مذمت نہیں کی۔ وزیر دفاع نے دعویٰ کیا کہ پاک بھارت جنگ میں علیمہ خان حکومت پر مودی سے ساز باز کا الزام لگاتی رہی۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی جشن آزادی اور مورکہ حق پر مبارکباد، کہتے ہیں جمہوری استحکام، آئین اور پاکستان کے ناقابل تسخیر دفاع پر سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا کہ آج کا دن اہمیت کا حامل ہے، ہمارے بزرگوں نے آزادی کے لیے قربانیاں دیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور نے مورکہ حق میں شاندار فتح پر پاک افواج کو خراج تحسین پیش کیا۔ پاکستان کی مسلح افواج نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا۔ پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ مورکہ حق کے بعد مورکہ معیشت کی باری ہے۔ گورنر سندھ کی میڈیا سے گفتگو، وزیر اعلیٰ سندھ اور صوبائی کابینہ کے ہمراہ مزار قائد پر حاضری دی، پھول رکھے، قومی پرچم بھی لہرایا۔ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل محمد اویس دستگیر اور ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل شمریز کی مزار قائد پر حاضری، پھول رکھے، فاتح خوانی کی۔ تینوں مسلح افواج کے نمائندگان نے بھی مزار قائد پر حاضری دی۔ پاک آرمی، پاک ایئر فورس اور پاکستان نیوی کے چاق و چوبند دستے کی سلامی۔ کراچی کے معاملے پر ایک بار پھر ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے۔ خالد محمود صدیقی نے کہا، کیا کراچی 2008 سے پہلے ایسا تھا؟
कराची सिंध के बजट का 97% देता है, लेकिन इस शहर के पास इख्तियार ही नहीं, अब दिल बैठ गया है। मुर्तजा वहाब ने जवाब दिया, दिल तो हमारा तब भी नहीं बैठा था जब कराची से बोरीबंद लाशें मिलती थीं। कराची में मां ने 2 बच्चों को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक गुज़श्ता साल मियां बीवी की अलहदगी हो गई थी। कोर्ट में बच्चों की सुपुर्दगी का केस भी चल रहा था। खातून ने छुरी के जरिए दोनों बच्चों को कत्ल किया। लाशें जिना अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने अदीबा नामी खातून को गिरफ्तार कर लिया।